اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کا ہمارا موضوع تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت اور اس کا نام تجویز کس نے کیا۔ آج کی ہماری گفتگو ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے القاب کیا کیا ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کیسی ہوئی۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے والد کا نام امام علی علیہ السلام اور جناب زینب کے دادا کا نام ابو طالب ہے اور جناب زینب کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب کے بڑے بھائی کا نام حسن اور دوسرے کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ جناب زینب عبداللہ بن جعفر طیار کی بیوی ہیں۔ جناب زینب کے شوہر کا نام عبداللہ اور جناب زینب کے سسرال اور سسر کا نام جو ہے وہ ہے جعفر طیار۔ اس کے دو بیٹے ہیں جن کا نام مشہور اور معروف ہے اون و محمد۔ جناب زینب نے یہ کربلا میں حسین کے قدموں میں شہید کر دیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بہت سے القاب سے نوازا گیا ہے، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں: صدیقہ صغرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عابدہ آل علی، علی کے خاندان کی عبادت گزار مستور، شریکت الحسین، اور مشہور کونیت ہے ام الکلثوم، اور اصل نام جناب عالیہ کا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب۔ تعلیم اور تربیت کی بات کی جائے، جس کی تعلیم اور تربیت کرنے والا علی ہو، زہرا ہو، تو اس کے علم کی بات تو انسان کی زبان تو نہیں کر سکتی، لیکن چند ایک نکات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس بی بی کی تعلیم و تربیت اور خاندانی عظمت و جلالت کا اندازہ کیوں کر لگایا جا سکتا ہے، جس کے نانا جناب رسول خدا ہوں، جس کا بابا علی مرتضیٰ، جس کی والدہ فاطمہ زہرا، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ، دوسرا بھائی حسین شہید کربلا ہو۔ ان بزرگواروں کی آغوش میں تربیت اور نشو و نما پائی جناب زینب نے۔ اور اس کی تقوی کی بات کی جائے، تقوی میں اعلیٰ مرتبے پر یہ بی بی فائز ہوئی۔ ان کے پاس علم لدونی تھا، لقب اس کا صدیقہ صغرا، علم کی جو مالک تھی، علم لدونی کی مالک تھی بی بی۔ راشد الخیری لکھتا ہے کہ اثار و قربانی اور دانش مندی، استقامت و استقلال، صداقت اور جرت اور تواضع اور مہمان نوازی، زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت، خلق و کرم، سادگی اور پاکیزگی، ان تمام صفات کا مجموعہ اگر کیا جائے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ اس بی بی نے جب آنکھ کھولی بچپن میں تو کسی عام گھر میں تو آنکھ نہیں کھولی۔ جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے دیدار جناب زینب کو اپنی والدہ فاطمہ زہرا سے ہوا، جو نساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار مستور، جس پر آیت تطہیر نازل ہو۔ تاریخ میں 4 مستوریں معصوم ہیں اور ان میں سے افضل ترین معصوم مستور جناب فاطمہ زہرا۔ اور جب آنکھ کھولی تو پھر دیدار جناب علی کا ہوا۔ جب آنکھ کھولی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تو جناب پیغمبر پوری جہان کی رحمت کا دیدار ہوا۔ جب آنکھ کھولی خاتم النبیین کا دیدار ہوا۔ جب آنکھ کھولی آخر نبی، آخر الزمان نبی کا دیدار ہوا۔ جب آنکھ کھولی تو علی مرتضیٰ کا دیدار ہوا، جو امامت کی پہلی کڑی، جو نبی کا وصی، جو نبی کا ولی، جس نے اپنے بعد دین کا وارث جسے بنایا، اس کا دیدار ہوا۔ جب اہل بیت کے گھر میں جناب زینب نے آنکھ کھولی تو دیدار امام حسن مجتبیٰ کا ہوا۔ جب جناب زینب نے آنکھ کھولی تو دیدار امام حسین شہید کربلا کا ہوا۔ اتنی پاکیزہ ہستیوں کا جسے دیدار ہوا ہو، اس کی تعلیم و تربیت کا معیار کتنا بلند ہوگا۔
وہ ایمان کے کتنے بڑے مرتبے پر فیض ہوگی بی بی، جس کا بولنے والا لہجہ علی سے ملتا ہو، فصاحت و بلاغت میں علی کی شبیہ، جس کی گفتگو سے لوگوں کے، عرب کی مستوروں کے دل تازہ ہو جاتے تھے، روح تازہ ہو جاتے تھے۔ آپ کو مثال ملتی ہے نا کہ جناب پیغمبر جب مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، اتنے پیارے لہجے میں خطبہ دیتے تھے کہ لوگوں کے دل پر وہ بات مہر کی طرح لگ جاتی تھی، اس طرح سمجھاتے تھے کہ وہ بات بھولتی نہیں تھی۔ اسی طرح جناب علی کی گفتگو کا معیار بھی جناب پیغمبر کی گفتگو کے معیار کے برابر، پھر جناب زینب کی گفتگو کا معیار پیغمبر جیسا تھا۔ جب عرب کی مستوروں کو کوئی دین کی بات بتاتی تو عرب کی مستوریں کہتی تھی کہ جو بات جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ کوئی اتنی تاثیر تھی زبان میں، سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جو بھی سنتا تھا بھولتا نہیں تھا۔ جس کی نماز شب قضا نہیں، جو اہل بیت کے گھرانے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اگر اہل بیت کی عالمہ غیر معلمہ علم لدونی کی جو مالک ہے، زینب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جناب زہرا کے بعد علم، فصاحت و بلاغت، تقوی، پرہیزگاری، سمجھانے کا انداز، گفتگو کا معیار اور پاک دامنی میں، پاکیزگی میں، احسار و قربانی میں، دانش مندی میں، استقامت، استقلال میں، صداقت اور جرت میں، مہمان نوازی میں اور عبادت اور ریاضت میں جناب زہرا کے بعد اگر معیار ہے، اگر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اتنی باوقار، باعزت، باشعور اور اہل بیت کی وہ مستور ہے جس میں علم لدونی پایا جاتا ہے، جسے کوئی جواب دینے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، فوراً سے پہلے جواب دے دیتی ہے۔ اس کی تربیت اس انداز میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کی، جناب علی نے کی، جناب پیغمبر گرامی نے کی کہ معیار اتنا بلند ہو گیا کہ لوگ جب سوال کرنے کے لیے فیمیل عورتیں آتی تھیں تو جناب زہرا سلام اللہ کہتی تھی کہ میری بیٹی جناب زینب سے پوچھ لیں۔ معصوم ہونے کے باوجود بھی جناب زہرا کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی جناب زینب سے سوال پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اتنی باوقار، اتنا علم ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ شریکت الحسین، جہاں دین بچانے کی بات آئی تو کہہ رہی تھی اے حسین، جہاد دو ہیں، ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے۔ امام حسین نے کہا میری بہن تو کون سا جہاد کرے گی؟ تو زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بابا میں جانتی ہوں، مجھے نانی سلمہ نے بتایا ہے کہ آپ کربلا میں شہید ہو جائیں گے، آپ بتائیں کربلا میں شہید ہونا جہاد اکبر ہے یا جہاد اصغر ہے؟ جناب امام حسین نے کہا میری پیاری بہن، کربلا میں شہید ہو جانا جہاد اصغر ہے۔ تو کہنے لگی میرے پیارے بھائی آپ جہاد اصغر کریں، میں زینب زہرا کی بیٹی، علی کی بیٹی، محمد کی نواسی، امام سجاد کے ساتھ جہاد اکبر کروں گی۔ مجھے جتنی بڑیاں قربانیاں دینی پڑ جائیں دوں گی، جب تک محمد کا دین، اللہ کی شریعت نہیں بچے گی اس وقت تک زینب ہر شہر ہر بازار